ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بات بھی ہے گورنر صاحب, جوش صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی کی آپ سروس لیتے ہیں, یعنی کہ پرائم منسٹر, اور سروسز دے رہے ہوتے ہیں, کام کر رہا ہوتا ہے, اچانک اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد پھر خبریں پھیلائی جاتی ہیں, خبریں دی جاتی ہیں کہ اس نے یہ 2 نمبر کام کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. ابھی شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی ایسا کچھ ہی چل رہا ہے. اس سے پہلے بالکل ایز اٹ از یہی ٹرینڈ تھا. فردوس اشرف اعوان صاحبہ آئیں, ان سے آپ نے 2 جگہ سروسز لیں اور دونوں دفعہ کہا گیا جناب یہ بہت بڑے اسکینڈل میں ملوث تھیں. پہلے ایک دفعہ فارغ کیا سینٹر سے اور اس کے بعد ان کو صوبے میں دیا اور صوبے سے بھی گھر بھیج دیا. شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا, پنجاب میں پنجاب سے یہاں پہ لے آئے. اس کے بعد ندیم بابر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, عامر قیانی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, عشرت حسین کے بارے میں بھی یہی ہوا اور شبر زیدی صاحب کے بارے میں بھی یہی ہوا. اب ایک اور نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو, اور وہ ہے کہ اب اعزازی وزیر اعظم کے معاون خصوصی آ رہے ہیں. اعزازی جی ہم کچھ نہیں لیں گے, بس ہمیں وزیر اعظم آفس میں ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیں, چھوٹا سا دفتر دیں گے, ہم یہاں بیٹھ کے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وزیر اعظم عمران خان یہ کیوں تجربے اس طرح کی کر رہے ہیں؟ سسٹم کی خرابی ہے یہ بھی؟ دیکھیے یہ ایک اختیار ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, یا فار دیٹ میٹر صوبے میں چیف منسٹر کا اختیار ہوتا ہے, اور اس اختیار کو آپ نے استعمال کرنا ہے ان دا پبلک انٹرسٹ, نیک نیتی کے ساتھ. حکومتیں ایتھکس کے اوپر نہیں چلتی کہ میں صابر شاکر کو اپوائنٹ کیا گیا ایک امید کے ساتھ, اور اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو اس کو رکھنا پڑے گا اس لیے کہ یہ وہ ناراض ہو جائیں گے, یہ انیتھیکل ہے. دیکھیں جو پرفارمنس وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں اور اگر وہ کسی سے مطمئن نہیں ہے تو یہ ان کے لیگل اختیار ہے, کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے. سسٹم کی خرابی ہے. دیکھیں میں وہ ان دا پبلک انٹرسٹ یوز کر رہے ہیں. اگر اس سے پہلے کسی نے یہ استعمال نہیں کیا تو غلط کیا, کہ اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں بھی کر رہا اور آپ نے رکھنا ہے کیونکہ آپ کے پارٹی کا ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے پارلیمانی نظام کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر پارلیمانی نظام صرف 3 ممالک میں کامیاب ہے. تو ایک منٹ, سر ریفرینڈم کروا لیں نا. نہیں دیکھیے میں اس کے بات تو ہم نے 16 اپریل ریفرینڈم کروا لیں. دیکھیے میری بات سنیں, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور یو کے میں, لیکن وہاں نظام ہے یونیٹری. پہلے تو یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہے نا, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ فیڈریشن کیا ہے, یونیٹری کیا ہے. جی ہاں جی. صدارتی نظام کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب پارلیمانی نظام کے جو ڈس ایڈوانٹیج سسٹم کا تو ایسے ہی ہے, اگر آپ نے ساری انڈسٹریز ہی پولیٹیکل بنیاد کے اوپر دی ہو تو پھر آپ ان مافیا کے خلاف آپ کل انہوں نے اس کا تذکرہ کیا پرائم منسٹر نے, ذرا سن لیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سسٹم کی وجہ سے وہ سسٹم کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کا سنائیے جی. شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اس سے ملتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, اس سے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ملک میں. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا, 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا. جی انتقامی کارروائی ہو گئی, کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے, جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی, جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں. میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. جناب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی تک یہ جو سسٹم چلا ہے نا, یہ بہت کلیئر ہے. لوگ ویسے صدارتی نظام کی بات نہیں کرتے, اور یہ ساری چیزیں یہ جو کوٹ کرتے ہیں قائد اعظم کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی, اور یہ سسٹم لوگ اب سمجھنے لگے ہیں. تو آپ نے اگر مافیا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا ہے, اگر دیکھیے کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر عوام, اور یہ ریفرینڈم اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ وزیر اعظم اپنی ذمہ داری کب پوری کر رہے ہیں آرٹیکل 46 پہ. دیکھیں میری بات سے, آرٹیکل 48 کلاس 6, دیکھیں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں ایک وفاق کے نمائندے گورنر سے
تو ریفرینڈم کے حق میں کمپین چلائیں گے آپ؟ جو وزیر اعظم کے بارے میں، یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے. اب میں یہ بات آپ کو، میں جونیئر ہوں، میں پرائم منسٹر کا نمائندہ ہوں. آپ سے ریفرینڈم میں سوال پوچھا جائے، آپ ووٹر بھی ہوں، کہ آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا پارلیمانی نظام موجودہ، تو آپ کیا ووٹ دیں گے؟ صدارتی نظام. صدارتی نظام. بالکل. تو اپنے پرائم منسٹر کو آپ کیوں نہیں پھر کہتے کہ آرٹیکل 46 پہ عمل کریں؟ وہ اگر مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہے. آپ لیٹر تو لکھ سکتے ہیں بطور گورنر، آپ خط لکھ سکتے ہیں. وہ تو ہماری 3 اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کر دیں. دیکھیں آئینی 2 پروگرام آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. آئینی تیسرا اخلاق کی ذمہ داری پوری کر دیں. دیکھیں میری بات سنیں، میڈیا کے اوپر میں 4 پروگرام جیو کے اوپر. تیسرا پروگرام ہے آپ کا. اب آپ ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں کہ آپ جائیں گے گورنر ہاؤس، سب سے پہلے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے اور تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے کہ جناب وزیر اعظم آرٹیکل 46 کے تحت آپ اپنا اختیار استعمال کریں اور ریفرینڈم کے لیے ریفرینڈم کال کریں صدارتی نظام کے لیے. کیا تو یہ آپ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر اگلا پروگرام؟ آپ کے ایک پروگرام کی وسادت سے میں یہ بات کر چکا ہوں، جیو سیل انصافی صاحب کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، یہ بات میں کر چکا ہوں. اب میں ان کو یہ خط کس کیپیسٹی میں لکھوں کہ آپ یہ کریں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے سر، لیکن بات یہ نہیں، اگر نظام کے اوپر گفتگو ہوگی، آپ سر صوبہ نہیں، اگر دیکھیں میری بات، آپ وفاق کے نمائندے ہیں. دیکھیں اگر نظام کے اوپر بات ہوگی، اگر نظام کے اوپر بات ہوگی تو میں ضرور کروں گا. لیکن چونکہ وہ وزیر اعظم ہے، میرا یہ نہیں بنتا. لیکن میری